سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات بآواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه واجب الاحترام قابل عزت قریب علماء کرام گرد و نواز سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 28 ربیع الاول 1446 ہجری 3 اکتوبر سن 2024 بروز جمعرات آپ کے اس علاقہ شہید آباد اصل ابدال کی جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدرسہ معارف القرآن میں آج الحمدللہ 10 بچوں کے قرآن کریم کی تکمیل پر میں اور آپ اس الحمدللہ محفل اور کانفرنس میں جمع ہیں۔ میری آپ کی ملاقات اس مسجد کے اس ادارے کے ذمہ دار مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب قدس سرہ کے واسطے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں اللہ جل جلالہ میرا آپ کا اپنے گھر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے سننے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک چھوٹی سی گزارش ہے. میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں یہ جملہ کہا کرتا ہوں. ویسے میرے جیسے الحمدللہ ہمارے نقیب بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ پورے پاکستان میں اللہ پاک ان کی نسبت سے جاتا ہے تو ہندکوں میں بیان ہوتا ہے ہماری چاچی بھاجی. مگر آپ کے مسجد کے امام و خطیب مفتی حبیب الرحمان صاحب نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندکو زبان نہیں سمجھتے اور پشتون لوگ ہیں. اگر ہندکو میں گفتگو کروں گا اس سے ہندکو والے حضرات کو سمجھ جائیں گے، مگر جو ہمارے پشتون بھائی ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اور آپ تمام حضرات میرے خیال کے مطابق اچھا گمان رکھ کے کہتا ہوں کہ سب حضرات اچھی نیت لے کے آئے ہیں کہ کوئی سنیں گے اور سننے کے بعد عمل کریں گے. اور دوسری گزارش ساؤنڈ والے پر ہاتھ دینے کہ اسے انگلیاں نہ مارا اسے چھوڑ دے جیسے لگیا، کیونکہ میری طبیعت ہے اگر ساؤنڈ والا گڑبڑ کرتی تو میں ساری تقریری ساؤنڈ تک ہم دے دوں. پھر بعد ایک کسی آپ کو استاجی کہ آپ کیا جیسے سب چھوڑ دو بس اور بالکل تو باہر مان کے پھرو سب کی ضرورت لگیا انگل نہیں مارنی. سمجھ آئیے جہاں لگا ادھر لڑے، کبھی آواز اوپر کبھی نیچے کبھی کیا کبھی صحیح جی. ساؤنڈ والے بھائی کو بھی سمجھا دیا آپ، گفتگو ہوگی انشاءاللہ اردو میں، باقی درمیان میں کچھ نہ کچھ بات ہندو میں کر دوں گا تاکہ آپ کا ذوق بھی نہ ٹوٹے. کہ اکثر بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ہندو زبان پسند بھی کرتے اور کچھ باتیں دین کو میں سے اللہ پاک نے جس قوم میں جس نبی کو بھیجا ان کا ہم زبان ہوا کرتا ہے. باقی دین تو کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی چاچی زبان میں کرتے ہیں تو سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ قرآن کریم کی محفل ہے. باقی یہ بھی گزارش ہے اگر کسی بھائی کی بات تھوڑی سی چلتی ہے یہاں کوئی بات مانتا ہے تو یہ بچے اللہ کا گھر ہے. پہلے تو ایک بات اور گزارش کروں کہ مسجد میں یہ جو عطر وغیرہ بھائی بیٹھنے کو بیٹھنے نہیں دینا چاہیے. ان کو بتائیں کہ آپ مسجد کے باہر اپنا ٹھیہ لگائیں، یہ سارا مجمع وہاں بیٹھا ہوا بچوں کا. تو یہاں جو ہمارے مفتی صاحب انہوں نے بہت بڑا خرچہ کر کے علماء اور پھر یہ سب کچھ کیا، یہ مفت میں نہیں ہوتی. تو ان کے خرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں جو عوام آئے کوئی لے کر جائے. جب عوام باہر جا کے کبھی اتر فروش کے بعد کبھی باہر بچے گھوم رہے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھا دیں، ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس میں انشاءاللہ آپ کا ذہن بھی منتشر نہیں ہوگا اور مجھے بات کرنے میں بھی دقت نہیں ہوگی، آسانی سے بات سمجھا سکتا. الحمدللہ 10 بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی. آپ حضرات نے الحمدللہ بچوں کے مکالمے بھی سنے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ صبح و شام الحمدللہ مختلف چیزیں نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھتے. بیانات کرنے والے الحمدللہ آپ کو مختلف مسالے کے مختلف علماء ملیں گے. ہر عالم اور ہر خطیب کا اپنا ایک انداز ہے. جو بات مجمع کو سمجھانے کے لیے وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے. میرا انداز دیگر خطبہ سے الگ ہے، اس لیے کہ میں بات ایک تو ہوائی فائر نہیں کرتا، اسٹیٹ فائر مارتا ہوں، بات سامنے کرتا ہوں، سچی کھری کرتا ہوں. اس لیے کچھ باتیں ایسی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ رسول کی بات ہے، اس میں پسند نہ پسند کا تو مسئلہ ہی نہیں.
آج جسے پسند نہ آئے تو اس کا اپنا ذوق، جیسے کہ کسی آدمی کو بخار ہو جائے تو بخار میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کڑوا ہوتا ہے، مزاج انسان کا چینج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے منہ میں چینی بھی ڈالیں تو وہ چینی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی جاتی ہے، کیونکہ قصور اس کا اپنا ہے، اس کو بخار چینی کا قصور نہیں۔ بات اللہ رسول کی ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ آپ کا اندر سے اگر ظرف صاف ہے، دل دماغ صاف ہے، تو اللہ رسول کی بات کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ مولانا صاحب کا انداز کیا ہے، لہجہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، کتنی جذبات میں کہہ رہے ہیں، کتنی سختی میں کہہ رہے ہیں، جملے اور الفاظ کا چناؤ ان کا کیا ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بات مولانا صاحب اپنے گھر کی تو نہیں بتا رہے، کوئی اپنی تعریفی کلمات تو نہیں لوگوں سے کہلوا رہے یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہے۔ اللہ رسول کی بات ہے تو اس لیے آپ نے اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے تاکہ آج کی اس محفل مجلس اس کانفرنس سے آپ ایک پیغام لے کر نہ جائیں۔ صحابہ اکرام کے اندر ایک کوالٹی تھی، اللہ کرے مسلمانوں میں آج وہ چیز زندہ ہو جائے کہ پوری 1,24,000 کم و بیش مختلف روایات ہیں، 1.25 لاکھ کی صحابہ تھے، 1,44,000 کی بھی روایت ہے اور 2 لاکھ کے قریب بھی، مگر الحمدللہ پورے وسوخ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایسی بندے کی بات چیلنج کے طور پر کہتا ہوں صحابہ کے بارے میں۔ آپ ان کی بات کریں گے تو پھر آپ اپنے کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہم ان کا تذکرہ بارہا کرتے، جب قرآن کی بات آئی گی، صحابہ کی بات آئی، نماز کا تذکرہ کریں گے، صحابہ کو یاد کریں گے، جس عنوان پر بھی آپ کو تقریر کریں، آپ کے پاس پورا دین مندوہان صحابہ کے واسطے سے پہنچا، درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ دین نہیں آیا، اوپر سے نہیں اترا آپ کا، بلکہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا۔ تو پوری صحابہ کی جماعت میں آج آپ نے 2024 میں اپنے کو دیکھنا ہے، میں اپنے کے رمان میں جھانکوں گا، آپ نے اپنے میں جھانکنا ہے، اور پھر دور صحابہ میں آپ نے جا کر تصورات کی دنیا میں وہاں دیکھنا ہے کہ دین انہوں نے بھی سیکھا، دین انہوں نے بھی اپنایا۔ پوری جماعت صحابہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا وہ صحابی اور وہ بے عمل۔ کیوں نہیں؟ علماء عوام کوئی ایک صحابی ایسا آپ کو ملتا ہے کہ وہ صحابی اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل نہ کیا۔ آپ اس 2024 میں دیکھ رہے ہیں حالات واقعات یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے، جب آپ دین بھیجنے والے رب کے دین کے ساتھ دغا کریں گے، جب اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روجیں گے اور دین کو پاؤں کے نیچے روجنے کی مختلف شکلیں بنائیں گے، جب دین کا آپ خود مذاق کریں گے تو پھر یہودیوں کو برا کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، پھر عیسائیوں پہ لعن کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، پھر ہندو بنیے کو برا کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ اس وقت حقدار ہوں گے ہندو کو برا کہنے کے، یہودی عیسائی مجوسی کو برا کہنے کے، جبکہ آپ کی اپنی زندگی میں کردار صحابہ ہوگا، جب آپ رسول اللہ کے سچے عاشق اور سچے محب بن کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب آپ کے کردار میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
مؤذن رسول بنا ہوا ہے، مسجد کا امام بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اور وہ کام جو شریعت بتاتی ہے عبادت کی شکل میں سب کر رہا ہے، مگر دین کے ایک شعبے کو زندہ کرنے کی بجائے 4 شعبوں میں ڈنڈی مار رہا ہے، 4 شعبوں کو پاؤں کے نیچے روک رہا ہے، 4 شعبوں کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، علم پڑھنے والے حضرات بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے جب آپ فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، سب سے بڑی فقہ کی کتابوں میں جو کتاب ہے وہ الہدایہ ہے، ہدایت کے 4 حصے ہیں، اس کے پہلے حصے میں عبادات کا تذکرہ ہے، باقی 3 حصوں میں کیا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے آپ کو عقائد کی بات نظر آئے گی، آپ کو معاملات کی بات نظر آئے گی، آپ کو عقائد معاملات اشرف کی بات نظر آئے گی۔ مسلمان آج عبادات پر زور دے رہا ہے، مگر معاملات میں آپ کتنے کمزور ہیں، اتنی گراوٹ ہے، اتنی کمزور ہے۔ میرے بھائی جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو عبادت جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہوگی، مگر آپ کے پاس معاملات کی لین میں گڑبڑ ہے، آپ کے پاس معاشرت کی لین میں گڑبڑ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا نمازی بن گئے ہم حاجی بن گئے، ہمیں عمرے کر لیے، تلاوت کر لی، اتنا کچھ دین کا کام ہوا، پاکستان میں 1 انچ کدھر اسلام دکھا دو۔ آپ پاکستان کے، میں پورے پاکستان کی چیلنج کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کی نہیں، 1 انچ کا اسلام کدھر دکھاؤ، کدھر ہے آپ کے پاس اسلام؟ یہ اسلام ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ چند صحابہ پیغام حق کو لے کے اٹھے، دنیا کے کفار پہ غالب آئے، آپ کروڑوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، اور آپ چلتے ہوئے پانی پہ تنکے کی طرح بہ رہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنے اسلامی ملک ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے جواب میں آپ کے لیے کیا کیا؟ سوائے چند جلوس نکالنے کے، قراردادیں پاس کرنے کے، سوائے مذمتی بیان دینے کے، کیا آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ؟ میرا بھائی خفا نہ ہونا، آپ دنیا کے لیے بیرون ممالک چلے جاتے ہو، آپ امریکہ چلے جاتے ہو، UK چلے جاتے ہو، چائنا چلے جاتے ہو، ہانگ کانگ چلے جاتے ہو، دن بھارت میں آپ کا پاکستان بھرا ہوا ہے بیرون ممالک میں، آپ دنیا کے لیے کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہنچ سکتے ہو، مگر ایک مسلمان کی مدد کے لیے، مسلمان کے تعاون کے لیے آپ کہاں کدھر گئے ہیں؟ آپ تو محلے پڑوس میں پیٹتے ہوئے بڈھے باپ کو بیٹوں کے پنجے سے، شکنجے سے کھینچ کے نہیں نکال سکتے، آپ تو تباہ شدید ہیں، آپ تو مداری ہیں میرے بھائی۔ دین کہاں ہے آپ کے پاس؟ دین ان کے پاس تھا۔ میں عام فہم بات کرتا ہوں، بڑی کتابوں کی بات نہیں کرتا جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ یہاں تبلیغی جماعت کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ کشف بھی کرتے ہیں، آپ ہر دن کے شعبے میں الحمدللہ سارا کام ہو رہا ہے، مگر میں گزارش کروں گا تنقید سے ہٹ کر، تنقید برائے تنقید، لعنت ہے لعنت، تنقید سے ہٹ کر ایک بات کروں گا، اگر موقع ملے تو علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر گزرے ہیں، میں نہیں کہتا بڑی کبر کہ آپ بخاری کی فتح الباری کو پڑھو، عمدۃ القاری کو بہتر پڑھو، میں نہیں کہتا مسلم کی نووی رحمہ اللہ کی شرح پڑھو، میں نہیں بڑی کتابوں کے نام لیتا کہ آپ نے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری جو ہے نا پہنچ سے دور ہے، عام فہم کتابیں چیلنج دے کے کہتا ہوں، سوائے اگر کوئی آدمی دل کو صاف کر کے، دل کالا ہے تو پھر قرآن پورا پڑھنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں ہدایت نہیں آئی، دل کالا ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے تو ایک کتاب علماء بھی پڑھے، تبلیغ والے پڑھے، حیات الصحابہ، ایک کتاب اگر تبلیغی جماعت کا کوئی بھائی یا کوئی مولوی ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے، زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ مگر آپ تبلیغی جماعت کے کسی بھائی سے پوچھے، چیلنج دے کے کہتا ہوں کسی تبلیغ والے نے حیات الصحابہ نہیں پڑھی، رکھی ہے کام، علماء نے رکھی ہے، ہماری کی سیرت بنائی ہے، دین کہتے ہیں، پڑھی کس سے نہیں؟ آپ جب حیات الصحابہ کا مطالعہ کر لیں پھر انشاءاللہ اپنے کریکٹر کو حیات الصحابہ کو شیشہ بنائے، آئینہ بنائے، اور پھر اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کون تھے، صحابہ کون تھے، پھر آپ اپنے عمل کردار کو دیکھیں
جو صحابہ نے کیا وہ یا تو صحابہ میں لکھا ہے، مگر آپ کو یا تو صحابہ کا پوری 21-2200 صفحوں کی 3 جلدوں میں ایک صفحہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں آپ کا کردار اس کتاب میں ہو۔ وہ الگ لوگ تھے اخنف بن قیس جیسے جو قرآن کو کھول کے کہتے تھے ڈھونڈ اپنی زندگی قرآن میں کہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ عبداللہ بن عباس سے جو کہا کرتے تھے اگر آذان دینے والے مؤذن کی آذان مسلمانوں تمہیں سمجھ آ جاتی تو تم بیویوں کے پاس بستر پہ مزے نہ ملتے، جنگلوں میں چلے جاتے۔ اب تو میرے بھائی آذان ہو رہی ہے، تلاوت اچھا قاری صاحب قرآن کا ہم بے ادب کن کو کہہ رہے ہیں، قرآن کو گستاخ کن کو کہہ رہے ہیں، ہم کتنے بہادر ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ایک قاری صاحب اتنے جوش میں قرآن محنت سے پڑھ رہا ہے، ایک سانس میں کتنی آیتیں پڑھ جاتا ہے، اس کا جو نا چہرہ سرخ رگیں پھول جاتی ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ اب میں تلاوت سننے کے بعد فیصلہ ادھر نقد جج بن کے ہاں جی قاضی بن کے فیصلہ کر دوں، مزہ نہیں آئے گی تلاوت۔ بابا قرآن کا تمہیں مزہ نہیں آیا تو کس چیز میں گانوں کا مزہ آئے گا؟ گانے سن کے ہم اتنی خبیث گندی پلیت نجس روح ہے ہماری کہ یہ روح گانا سنتی ہے تو سر یوں کرتا ہے، قرآن پہ ہمارا سر یوں نہیں کرتا۔ ہم تو وہ ہیں جنہیں قرآن پہ کہہ دیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ہم وہ ہیں مفسرین نے لکھا ہے بے شک کفار کے لیے یہ آیت اتری مگر اس کا اسلام ہر وہ مسلمان ہے جو قرآن کے احکام سے روگردانی کر رہا ہے، قرآن کو پیٹ دکھا رہا ہے، قرآنی احکام پہ رندے چلا رہا ہے۔ ہر وہ آدمی روز قیامت اللہ کا حبیب کھڑا ہوگا، اللہ کا لاڈلا کھڑا ہوگا، جہاں کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار یار دوست بیلی سب بات ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ سب گئے، دوست یار گئے۔ آج ایک اللہ کے حبیب کا آسرا ہے، شفیع المذنبین، شفاعت گنہگاروں کے کرنے والے پیغمبر کا آسرا۔ کاش اللہ کے حبیب کو مسلمانوں تم نے پڑھا ہوتا، کاش اللہ کے حبیب کی سیرت کو آپ نے غلط گردانی کر کے کچھ جانچ پڑتال کی ہوتی کہ اللہ کے حبیب کیا کہہ گئے۔ آپ نے اپنی مرضی کے سیرت سے واقعات نکالے، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں۔ بقول ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے کہ میٹھا میٹھا ہاپا کڑوا کڑوا تھو تھو، ہم نے اسلام کے ساتھ یہ کیا، اپنی مرضی کی حدیث لے لی، اس پہ یہ فضیلت مل رہی ہے۔ صحیح ہے میرا بھائی، حدیث کی 6 سیاستہ کی کتابیں مشہور، اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں ہیں، ان میں لاکھوں اللہ کے محبوب کے فراہمی ہیں۔ میرے بھائی آپ نے اپنی من پسند کی بات لے لی، یہ تو صحیح ہے، اس کو لینا بھی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے، مگر جہاں بات آئی اور حدیثوں کی کہ جس کو سننے کے بعد آپ اپنے اندر دیکھتے ہو کہ یہ حدیث تو میرے اوپر فٹ ہو رہی ہے، یہ حدیث تو مجھے پکار رہی ہے، نلکار رہی ہے، مجھے دعوت فکر دے رہی ہے، پھر میرے بھائی آپ نے کیا کیا؟ اس حدیث کو سائڈ پہ کر دیا۔ جمعے میں وہی حدیث بیان ہوگی جو آپ کو پسند ہے، آپ اللہ کا دین بیان نہیں کر رہے، اللہ کا دین بیان ہوگا تو یہ مسلمانوں کی حالت ہوگی جو آپ ہو رہی۔ اللہ کے دین کو کھل کے بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی کے چند پہلو سامنے لائے، باقی ہزاروں پہلو کو پسے پوچھ ڈال کے سائڈ پر رکھ دیا، اور دعوت کس چیز گئی؟ جو مولوی صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے اس دن کہا، میں نے کہا ہر مولوی صاحب آئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن ہے بھائی، قرآن ہے یا نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، چلو قرآن ہے، سورۃ انبیاء کی ایک آیت، مگر اسی قرآن میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قرآن ہے، غلط پڑھوں پکڑ لینا، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، پکڑ لینا غلط پڑھے،
قرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا انا ارسلناک شاہدا بالحق بشیرا ونذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن ہے یا نہیں؟ ایک آیت پڑھی، اللہ کے محبوب کی رحمت کو بیان کیا، مبشر کو بیان کیا، اللہ کی محبوب نے خوشخبریاں سنائی، مگر میرا بھائی وہ نذیرہ کون سنائے گا؟ علماء سے پوچھئے، کتب لکھی ہے قرآن کے نزول پر، قرآن کا نزول کیسے ہوا؟ توجہ میری طرف، قرآن کا نزول کیسے ہوا؟ قرآن کیسے اترا؟ قرآن کی یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ ابتدائی آیتیں جہاں اللہ کے حبیب کو شروع میں اللہ نے بھیجا، مکے کے مشرک ماننے والا کوئی بھی نہیں، جو ماننے والے ہیں وہ کمزور ہیں، بلال کی شکل میں، سہیل کی شکل میں، خباب کی شکل میں، زلیرہ کی شکل میں، نہدیہ کی شکل میں، ابو بکیہ کی شکل میں، جو ہیں تو وہ کمزور ہیں۔ میرا بھائی توجہ کرے، جو ہیں صحابہ وہ کمزور ہیں، مکہ کا چودھری، مکہ کا سردار، مکہ کا وڈیرا طاقتور ہے، اس کے پاس قوت، طاقت، اتھارٹی ہے، اس دور میں کہ جہاں زبان سے کلمہ حق کہنا اپنی جان کو انگاروں پہ پھینکنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ تو اس ماحول میں دین کی خدمت کر رہے ہیں جس ماحول میں آپ کو کھانے کو تو بہت کچھ مل رہا ہے، کھانے میں پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ مل رہا، مگر مار کھانے کو آپ کو نہیں مل رہی۔ آپ نے دین کے لیے تھپڑ نہیں کھایا، آپ نے دین کے لیے گولی نہیں کھائی، آپ نے دین کے لیے جیل نہیں کاٹی، آپ نے دین کے لیے کڑوی کسیلے باتیں نہیں سنی۔ میرا بھائی آپ تاریخ صحابہ پڑھیں، جب اسلام آیا پہلی آیتیں ابتدائی، بچے نے ابھی تلاوت کی سورۃ علق کی، 5 آیتیں اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، ان 5 آیتوں کے اترنے کے بعد پھر ایک وقت آیا، فترت وحی کا دور تھا، جب 3 سال تک اللہ کے حبیب پر وحی نہیں اتری، آپ علیہ السلام پر اس کے بعد جو وحی کا نزول ہوا اس میں اللہ نے مخاطب کیا۔ توجہ میری طرف بھائی، توجہ میری طرف، باتیں نہ کرے، جیسے آپ کو گرمی لگ رہی ہے بیٹھے ہوئے، میں بول رہا ہوں مجھے آپ سے زیادہ گرمی لگ رہی ہے، مگر میری بات سن لے اگر توجہ سے آپ نے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں بیٹھے گا۔ اسلام ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ تو پھر اتری ہے وہی، اس وہی کو آپ آج کیوں نہیں بیان کرتے؟ مولوی کا حق نہیں بنتا یا ایھا المدثر تم فانذر بیان کرے، مولوی کا حق نہیں بنتا فاصدع بما تؤمر بیان کرے، یہ کون بیان کرے گا؟ وانذر عشیرتک الاقربین کون بیان کرے گا؟ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، پہلی صف میں سود خور کھڑا ہے، دوسری صف میں جوئے باز کھڑا ہے، تیسری صف میں ماں باپ کا نافرمان کھڑا ہے، اور میں ان کو بچا کے دین بیان کر رہا ہوں۔ اگر سود خور کو کچھ کہہ دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، جوئے باز کو کچھ کہہ دیا تو میرے مسئلے بگڑیں گے۔ میرے بھائی اللہ کے حبیب نے یہ نہیں سوچا، آپ چاہتے تو ابو جہل رشتے میں آپ کا دور سے سگے چچا نہیں، دور سے چچا لگتے تھے، آپ چاہتے تو عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ، شیبہ بن ربیعہ کے ساتھ، ولید بن مغیرہ کے ساتھ، عاص بن وائل کے ساتھ، ابو سفیان بن حرب کے ساتھ آپ بنا کے رکھتے، کمپرومائز کرتے۔ اب دکھائیں کوئی ایک واقعہ جس میں اللہ کے حبیب نے، ہاں نبی علیہ السلام نے اگر سوچا تو رب کا قرآن آیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن آیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قرآن آیا میرے بھائی کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی ہے،
آپ نے ان کے سامنے ان کے مطالبات کو نہیں ماننا ہے. مطالبے کیا تھے کافروں کے؟ کہ 2 اور 2 4، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانیں گے، لڑائی ختم. تو میرے بھائی آج بھی لڑائی مسجد میں ختم ہو سکتی ہے. آپ 50 سال امامت کریں، اللہ کی قسم کوئی آپ کو چھیڑے میرے منہ پہ تھوکنا. صرف نماز پڑھائیں، سلام پھیر کے کبھی ایک کی ماں کے لیے دعا، کبھی دوسرے کے باپ کے لیے دعا، کبھی ایک حاجی صاحب کی تعریف کے پل باندھے، کبھی دوسرے حاجی صاحب کی تعریف، کبھی ایک کے دکان کے بارے میں برکت کی دعائیں کریں. آپ مسجد میں 50 سال گزارے، اللہ کی قسم آپ کو کوئی تنکا نہیں مارے گا. مگر جب حاجی صاحب کو ٹھوک کے ڈنہ دے سو تو پھر حاجی صاحب تو سب خف ہو. حاجی صاحب آسو سود خور، تیری دکان میں سود چل رہا ہے، اور جوئے باز، تو جوا کھیل کے اللہ رسول کو للکار رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. قرآن پہ انا، اے جوئے کھیلنے والے ہو، اے شراب پینے والو، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان نے کام بنائے، پلیت کے کام ہے، پلیتی ہے یہ رجس ہے، یہ پلیتی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوا، اس سے باز آ جاؤ. مسلمان پھر بھی شراب پی رہا ہے. اب مسلمانوں نے جوئے کی مختلف شکلیں نکالی ہوئی ہیں. قرآن سے ٹکراؤ ہے مسلمان کا. 100 میں سے 80% مسلمان سوشل میڈیا پہ یہ موبائل جو ابا جی ان کے پاس پکڑے ہوئے ہیں سارے، اس ابا جی پہ بیٹھ کے 100 میں سے 80% مسلمان جوا کھیل رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے. بھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میری گفتگو مولویوں سے الگ. آپ تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. میرا تو روزانہ کا کام ہے میرے بھائی. اب ٹینشن نہ پکڑے. آپ کو جو نشاندہیاں کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، قرآن منع کرے، آپ محبت کرے. قرآن کہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس آیت پہ آپ کا عمل ہے. پیغمبر کا کریکٹر کردار جو پیغمبر بتائے وہ لے لو، جیسے منع کرے رک جاؤ، کھو جاتا ہے. ایک بات عرض کروں، اللہ کے محاکم میں ایک دفعہ سورج کو گرن لگا. کل مجھے ایک بھائی نے فون کیا اور مجھے ہنسی بھی آئی، دکھ بھی ہوا. وہ پوچھ رہا تھا کہ کسوف کیا ہے، یہ چاند اور سورج گرہن کیا ہے. جس مسلمان کو آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ سورج گرہن کیا ہوتی ہے، چاند گرہن کیا ہوتی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ مذاق ہے. اللہ کے حبیب کے دور نبوت میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سورج کو گرہن لگی. اللہ کے حبیب نماز پڑھنے آ گئے. صحابہ کو سمجھائے، آپ ایمانداری سے بتاؤ، پاکستانیوں، مسلمانوں، طرف دار کے مسلمانوں، آپ کے علاقے میں بھی کبھی کبھی گرہن ہوتی ہے. کسی نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے گرہن کی دیکھا ہے؟ کسی ایک نے عمل کیا؟ اللہ کے حبیب نے پڑھی. اس کی گزر بادل آئے، ہوائیں چلی. میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے حبیب مسجد میں، یا رسول اللہ ہوائیں چل رہی ہیں، آپ مسجد میں. فرمایا عائشہ ڈر لگتا ہے اسی طرح قوم عاد میں بادل آئے تھے، ایسے قرآن سے پوچھئے. قرآن دعوت دے رہا ہے کہ ایسے ہی بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے جسامت والے لوگ، من اشد منا قوة دعوت کرنے والے لوگ، انا ربکم الاعلی کا دعوت کرنے والے لوگ، پہاڑوں میں بڑے بڑے عجیب قسم کی کاریگریاں دکھا کے گھر بنانے والے، بڑے عجیب قسم کے مہمان لوگ، بڑے بڑے باغات والے، ڈیم بنائے تو کمال کر دیا. مگر جب اللہ کو ناراض کیا تو پھر میرے بھائی وہ ساری تاریخ قرآن نے دہرا دی کہ قوم لوط کے ساتھ کیا بنا، قوم شعیب پہ کیسے آگ برسی، قوم لوط کو کیسے پانی میں ڈبویا گیا. آپ اٹھائیے، میں نہیں کروں تو پھر بڑی لمبی داستان ہے، بڑے بڑے گیا.
آپ کے ساتھ سرخاب کے پر ہی لگے. آپ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. وہ 30 فٹ کے آدمی قرآن کہتا ہے کہ اٹھا کے پٹک 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 کے مارا گیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا بدماشی الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. یہ قرآن سے قرآن یہ ڈرا کے آگے کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگلی آیات پڑھے سورۃ فجر کی. قرآن دعوت دے رہا ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ملے ڈیڑھ پڑے پیسے آئے, ڈالر آئے, پونڈ آئے, یورو آئے, ریال آئے, پاکستانی بابے آئے, جیب بھری ہوئی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے. اب یہ بھائی کسی کی نہیں سنتا, بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا. کہہ رہا بڑے مزے کی اللہ میرے میں مہربان ہے. اللہ باب فرماتے ہیں ہم یوں تلک الایام نداولها بین الناس, ہم یوں چکر کبھی کبھی دے دیتے ہیں. جب چکر میں آیا اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی پھر اپنی زبان جا کر چاہیے منہ اٹے آتے. اللہ بہت خفا ہو گیا. اللہ نہیں خفا ہوا, بدماشیاں کرتا ہے, بدماشی کا جواب کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا دیتا ہوں تو بس پھر عقل خانی, پھر کبھی قارون کی شکل میں, کبھی نمرود کی شکل میں, کبھی فرعون کی شکل میں, کبھی حامان کی شکل میں, کبھی قوم عاد کی شکل میں, کبھی ابو جہل بن جاتا ہے, کبھی ابو لہب بن جاتا ہے, کبھی عقبہ بن محیط بن جاتا ہے, کبھی ولید بن مغیرہ بن جاتا ہے, کبھی اسد بن شریح بن جاتا ہے, کبھی جرگید بنتا ہے, کبھی ہراقو بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں کیوں گماتا ہوں. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید. حدیث ہے اللہ کے واقعے میں فرمایا اللہ پکڑتا نہیں ہے, ڈھیل دیتا ہے. کل فرعون 400 سال مزے کا, مگر جب آتا ہے نا پڑا ہوا اگر اپنا فرعون گھوما کے اللہ پٹک کے سمندر کی تہ میں, پھر سمندر کی تہ سے نکال کے وہ مصر کے عجائب گھر میں عبرت کرے. اللہ کہتے ہیں جب ہوتا ہے ملتا ہے تو خوش, جب آتے ہیں حالات تو پھر کیا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی. اگر کبھی کبھی نافرمانوں کو کلی چھوٹ. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وَفَسَقُوا فِيهَا. اللہ باب فرماتے ہیں ہم بدماشوں کو کھلا مال دیتے, بلڈنگیں بناتے ہیں, 2-2 4-4 موبائل فون, پراڈو گاڑیاں, چلائی گاڑیاں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں, کاٹن کا سوٹ پہنتے ہیں, بندے کو بندہ نہیں, ڈنگر بھی نہیں سمجھتے, مکھی اور مچھر بھی نہیں سمجھتے. پھر چلتے ہوئے کسی میں دھول اڑاتے, کسی میں تھوک پہنتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے کہ یہ زیادہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں, اوقات سے باہر نکلے, اللہ پاک فرماتے ہیں پکڑ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَقُطِعَ دَابِرُ الْأَرْضِ. پڑھیے ایسے قوموں کو بچھاڑا نہ پڑے. ہمارے ساتھ سرخاب کے بارے نہیں ہے, وہ قوم آپ کو جب پھینکا نا تو پھر اللہ پاک نے یوں مخاطب کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ادھر گئی بدماشی. اس لیے آپ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ نکال رہا ہوں کہ میرے بھائی قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو قرآن بچوں نے پڑھا, آپ نے اس کو کچھ کہانی قصوں کی جو کتاب سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا بڑا مزہ آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بڑا مزہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بڑا مزہ ہے. اعوذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ. قرآن اس لیے نہیں آیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کہہ رہے ہو سنتے ہو, اور اندھے ہو, اور بے وقوف ہو, اور دماغ میں سنتے ہو, کناتے ڈانٹ لگ گئی نے, اندھے ہو گئے ہو, گنگے ہو گئے ہو, دماغ معاف ہو گئے نے, دل اندروں کالا ہو گئے نے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون بن گئے ہو. قرآن کہہ رہے سنتے ہو
تو نہیں ہو, تمہارے دلوں پہ قفل لگے ہوئے, تالے لگے ہوئے ہیں. قرآن میں تدبر کرو. قرآن کھیلنے کودنے کی نعوذ باللہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس سے مذاق بناؤ قرآن کا, اپنی مرضی کی تفسیریں کرو, اپنی مرضی کے مسائل نکالو. علامہ اقبال ہمارے پاکستان میں بڑے شاعر ہیں. علامہ اقبال سے ہٹنے, علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ اگر میں آپ پوچھوں تو آدھے سے زیادہ بچوں کو علامہ اقبال کا نہیں پتا ہے, گارنٹی چلو میں آپ پہ پردہ ڈالتا ہوں, چھوڑو جانتے ہو نہیں جانتے ہو, میں ایک بات کہہ دوں. علامہ اقبال کے پاس ایک آدمی آیا. علامہ اقبال بڑی شخصیت ہے, اور ہر مصنف, ہر مؤلف اپنی کتاب جب تالیف کرتا ہے, تصنیف کرتا ہے, تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی بڑے عالم شیخ الحدیث صاحب سے تقریر لکھاؤں, اس سے جو ہے نا پیش رفت لکھاؤں, مقدمہ لکھاؤں کتاب کا, تاکہ اس سے میری کتاب کی وقت بڑھے گی, میری کتاب کی اہمیت بڑھے گی اور بازار میں خوب چلے گی. بھائی دیکھیں یہ تقریر کس نے کی ہے, فلاں شیخ الحدیث صاحب, اچھی کتاب ہے, لے لو اور پڑھو. علامہ اقبال کے بعد ایک آدمی قرآن کی تفسیر لکھی لے کر آ گیا. کوئی پروفیسر تھا یا ماسٹر تھا یا کوئی بھی تھا, آ گیا, لیجئے کتاب, میں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی, آپ اس کو پڑھیے اور اس میں مقدمہ یا کچھ چند باتیں لکھ دیجئے جو آپ کے تعریفی کلمات, تائیدی کلمات میری کتاب کی عزت کا باعث بنے گے. یعنی میری کتاب لوگ زیادہ خریدیں گے, یہ اچھی تفسیر ہے. علامہ اقبال نے تقریر دی. علامہ اقبال کے پاس پڑھی رہی کافی عرصہ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال پھر میرا نراد رحمت اللہ علیہ, نہیں, رحمت اللہ علیہ, ہم رحمت اللہ علیہ مانتے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چند دنوں کے بعد وہ آدمی ملا, اور بزرگوں وہ آپ کو تفسیر دی تھی, وہ کتاب آپ نے تقریر نہیں لکھی. فرمایا ہاں آپ کی کتاب کو دیکھا, پڑھا, تقریر نہیں لکھی. حضرت کیوں؟ فرمایا میں آج تک سمجھتا تھا کہ دنیا میں مظلوم ہستی سیدنا حسین ابن علی کی ہے, جو کربلا میں 22 اپنے خاندان کے اور 52 اور لوگوں کے ساتھ 72 آدمیوں کی قربانی دے کے دنیا سے گیا. بڑی مظلومانوں کی شان. میں سمجھتا تھا گروہ زمین پہ مظلوم شخصیت حسین ابن علی کی, مگر جب آپ کی تفسیر پڑھی تو میں اس نتیجے میں پڑھا, دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ حسین ابن علی سے زیادہ اللہ کا قرآن مظلوم ہے, کہ جو نتھو خیرہ اٹھتا ہے قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی ادھر بیٹھ کے سمجھا رہا ہے, ادھر بیٹھ کے سمجھا رہا ہے, ادھر بیٹھ کے سمجھا رہا ہے, اپنی چھوڑ رہے ہیں. اب کون جائے تو کہا جائے, اب تو ربا ہر چیز میں. میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں تھا, کئی دفعہ ایک آدمی آ مجھے پوچھ رہا, مولانا صاحب جب آپ ہم نماز پڑھتے ہیں تشہد میں بیٹھتے تو یہ انگلی کیوں اٹھاتے؟ میں نے کہا سمجھانے کے دو طریقے, میرا انداز بڑا رکھا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ جو نماز پڑھتے ہو اس سے بھی فارغ ہو جاؤ, اس لیے میں نے کہا کسی اور مولوی کو تلاش کرو کہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی. میں نے کہا آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ اٹھاتے ہیں, نہیں اٹھا رہے, رسمی لوگ ہیں نا, رسمی. وہ کسی نے دیکھا, کسی نے ایک اٹھائی, ساتھ ہی کچھ جڑ جب بیٹھے ہو جاتا تو ایک چاہیے تو میں تیرا ابا جی اور دو چاہیے, یہ لے چل بھائی تو ایک اٹھا کے مجھے کوئی کھڑا تھا نا نماز پڑھنے کے لیے, 4 رکعت نماز سنت. اب ایک آدمی نے 2 رکعت نماز لیتی ہوئی تھی, 2 رکعت نماز, برابر میں بازو میں والی 4 رکعت نماز سنت. اس کو غصہ آ گیا, اچھا مقابلہ میرا, میں 2 پڑھوں, مقابلے میں 4 پڑھ رہے. اس نے سلام پہ روزے کا 100 رکعت نماز نہ. یہ قوم رسمی ہے, انہوں نے دیکھا تاکہ نماز سیکھی ہے. مولوی صاحب کو دیکھا پگڑی پہنی ہوئی ہے, چلو جی میں بھی جوبے میں پہنا ہوں. مولوی صاحب نے پوچھے کاٹی ہے تو میں بھی کاٹ لوں. مولوی صاحب نے گھڑی پہنی ہے تو میں بھی پہن لوں. اس نے چمکاری والی ٹوپی پہنی ہے مولوی والی تو میں بھی پہن لوں. سمجھ میں آئی؟ کچھ نہیں ہے. وہاں اصحاب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے تھے, کر جاتے تھے, سلام کے بعد پوچھتے تھے اللہ کے حبیب یہ عمل جو آپ سے صادر ہوا یہ ہم کرتے رہے,
نماز اثر کی 2 رکعت میں اللہ کے حبیب نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آج 2 رکعت نماز کم ہو گئی. نماز تو پوری ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعت پڑھائی. تحقیق ہوئی 2 پڑھائی. پھر اللہ کے حبیب اٹھے 4 رکعت پوری کی. بات سمجھ آئیے. مگر آج ہمارے اندر یہ ذوق نہیں ہے. ہم دیکھا دے ایک ناخان کی ٹوپی کسی کو اچھی لگی سارے لوگ ٹوپیاں بلے 500 کی مل رہی ہے 1000 میں. کس کتاب میں لکھا ہے ناخان کی تقلید کرو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ کسی ناخان کو دیکھا, کسی مولوی کو دیکھا, کسی بزرگ کو دیکھا یا کسی عام دنیا دار کو ادھر 50 بٹن اور ادھر 60 بٹن, کسی نے پیچھے بٹن, کسی نے آگے بٹن, کسی نے ادھر بٹن. بٹنوں کی کوئی جگہ رہی نہیں. بٹن ہی بٹن, بٹن ہی بٹن. دیکھا بھائی واہ. کسی نے دیکھا یہاں نیلا کپڑا لگا ہوا ہے میں بھی لگاؤں گا. کسی نے دیکھا کالر رکھے عیسائیوں کی طرح میں بھی لگاؤں گا. کسی نے ہاتھ میں کڑا پہنا سکھوں والا میں بھی پہنوں گا. کسی نے یہودیوں اور عیسائیوں جیسی برقعے پہنی میں بھی پہنوں گا. کسی ہندو بنیے کو کافر کو بےایمان کو فلم میں دیکھا اس نے داڑھی کا مذاق کر کے ادھر تھوڑا سا داڑھی چھوڑی باقی مٹائی میں بھی مٹاؤں گا. پھر پاکستان میں اسلام نہیں کسا ڈلنے لکشمن ڈلنے یہ شہباز شریف ڈلنے یہ مریم نواز ڈلنے نے یہ رانا ثناء اللہ ڈلنے نے یہ اللہ نے بھیجے ڈلنے لکشمن. تم اچھی طرح کو رکھتے ہو. پاکستان میں اسلام قیامت کی صبح تک عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہوں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر اسلام کی بہار دیکھو گے. اس سے پہلے اسلام نہیں. ہاں اگر بن جاؤ افغانستان کے مسلمان تو پھر اسلام آئے گا. پہلے ہم تو سارے 2 نمبری کاموں نے تو اسلام آپ پہ آنا. پہلے آپ نے شیخ کو ٹکی سن دیتا اسلام آنا اس کا بار گھومنے اسلام اسلام اسلام. وہ بھائی اسلام ہے کہاں, کس دکان میں اسلام, کس بازار میں بک رہا ہے, کہاں نفاذ اسلام کا, کدھر ہے قرآن؟ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے وہ کراماتی جملے تھے. فرمایا جو مسلمان 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نہیں نافذ کر سکتا وہ پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کرے گا. بس صرف کا بھائی ہم سب مل کے مسجد میں مجلس ہوئی, پروگرام ہوا, بڑی بڑی کانفرنس ہوئی, شروع کی. اب مولوی صاحب کھڑے ہو گئے مائک پہ, نقیب صاحب کھڑے ہو گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چل بھائی نعرہ لگ گئے. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. بیٹے کے ہاتھ میں بڑا موبائل, وہ موٹو پتلو دیکھے, تو اسلام اسلام کی بات کرے. بیوی بڑے موبائل پہ ٹک ٹوکے دیکھے, تو اسلام اسلام کی نقل دھوکے بازا. وہ دیکھ رہا ہے. اس قرآن میں ایک طبقہ ایسے آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ 30 آیتیں. مومن 5 پکے ٹھکے نامی نیک کافر 2 آیتیں اور 13 آیتوں میں 2 نمبر. پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا عبداللہ بن ابی اور اس کی ذریت اور اس کی ٹیم. اللہ انہیں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اٹھا تفسیر ابن کثیر, اٹھا ابن شام کی سیرت اور پڑھ کے پھر اللہ نے رسول دیکھا کہ 2 نمبری مسجدیں جو چلنی ہے 2 نمبری مسجدوں میں کر رہے. پھر ہوا کیا؟ جو باتیں میں نے کی ہیں انشاءاللہ نغد دکھانا. کتاب میری ذمہ داری. میں نے بتایا شروع میں ہوائی فائر نہیں ہے کہ جب آپ مجھے پکڑو تو فلانا صاحب یہ واقعہ کہاں سے لیا. وہ جی میں تو فلانے کو سنا, اس کس کو سنا, اس کو سنا, اس کس کو سنا, اس کو سنا, کرنا قبر تک کو قبر نے باہر کٹا تو سنایا واقعہ ایسا. میں کہتا ہوں نہیں کتاب پڑھی ہے تیرے گھر میں, اٹھا لکھی ہوئی کتابیں سے. محمد ابن ہشام سیرت ابن ہشام اٹھا پڑھ. نماز پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے حبیب جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں یہ 2 نمبری جو نماز پڑھنے آتا ہے منافق, ابو ایوب انصاری اور تھوڑے سے مسجد سے باہر نکال. پکڑ کے اللہ کے حبیب نے 2 نمبر لوگوں کو مسجد سے باہر. یا ایھا النبی
آپ ادھر ادھر ایسے سر کرنا نا، پتہ نہیں کہ یہ تبلیغ لکھے رہے ہیں، پتہ نہیں مولانا صاحب یہ تو ہم نے نہیں سنا ہے، مسجد سے اللہ کے حبیب نمازیوں کو نکالتے تھے. اگر نہ ہو یہ گردن حاضر خون معاف، اگر ہو تو پھر اندھا نہ بن، پورا دین بتا. عبداللہ بن خطل کا حکم جاری ہوا یا نہیں؟ حرام. چیوٹی مار جائز نہیں، مکھی مار جائز نہیں، خون بہانا کہاں جائز ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب قیامت تک ادھر خون بہانا جائز نہیں، حرم یا دودے، مگر تمہیں اجازت ہے. میرے محبوب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، پکڑیے. پھر اللہ کے حبیب اٹھائیے مشکات، اٹھائیے بخاری کتاب لکھا لے کر آئیے، حدیث کی نشاندہی میں کرتا ہوں. جب ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب لوہے کی ٹوپی اتار رہے ہیں، خود اتری، آپ نے کالا امامہ پہنا، پہننے کے بعد اللہ کے حبیب اپنی سواری قصبہ پہ، بعض روایات میں جدہ پہ بیٹھے. صحابی رسول آئے، اللہ کے حبیب عبداللہ بن خطل 2 نمبر وہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے. حکم اللہ کے محبوب کی زبان سے کیا نکلا؟ پہلے من دار ابی سفیان فہو آمن، بھیج دیا جائے جو ابو سفیان کے گھر میں گیا معافی امن میں ہے. مگر عبداللہ بن خطل ابو سفیان کے گھر میں نہیں، اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ میں چھپ گیا، معافی مانگ رہا ہے. اللہ کے حبیب چھوڑ دیجئے. پوچھا صحابی ابو برزہ اسلمی نے رضی اللہ عنہ کیا کرے اللہ کے حبیب؟ فرمایا اقتلوا، گردن اٹھائیے. آیات صحابہ پڑھیے. جب عبداللہ بن حدیث نے اجازت مانگی کہ سلام بن حقیق ابو رافع کا کیا کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا گردن اتار دو، گردن میرے پاس لاؤ. جب پوچھا اے صحابی ہے، رسول نے اللہ کے حبیب سے، جس صحابی کی نظر بھی کم ہے، اللہ کے حبیب آپ کا دشمن ہے، کون؟ فرمایا کعب بن اشرف. فرمایا گردن لے آؤ. جب صحابی نے پوچھا، حضرت عمیر نے، نظر کمزور والے صحابی نے، کہ سفیان بن خالد حضری کا کیا کرے، فرمایا گردن لے آؤ. یہ واقعات میرے خیال ہے سب پڑے نہیں یا آسان کسی دس نہیں یا اسی سنتے ہیں. جب صحابی آئے، میں جو بات کروں گا حدیث میں، اگر حدیث کے منکر ہے تو مسلمان نہیں ہو. حدیث ہے کتاب الحدود ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 اٹھائیے اور پڑھیے کہ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی صبح صبح مسجد میں رش لگا، رات کو قتل ہو گیا. کسی عورت کا قتل جس کے پیٹ میں خنجر گھونپے گئے ہیں. اللہ کے حبیب واسطہ لے کے اٹھیے، بتائیے کس نے یہ حرکت کی؟ کون ہے جس نے اس عورت کو قتل کیا؟ صحابی نہ بھی نہ ہو، ہمارے جیسا نہیں تھا، چھپ جائے، اٹھ گیا. اللہ کے حبیب میں نے کہا